میں عرض کر دوں کیونکہ عید قریب ہے اور فطرہ کے مسائل عام طور پہ جو ہیں کیونکہ سال میں ایک دفعہ پیش آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. فطرہ جو ہے چاند رات پر یعنی زکوٰۃ دو طرح کی ہے. ایک زکوٰۃ واجب زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. زکوٰۃ زکوٰۃ مال ہے اور زکوٰۃ زکوٰۃ بدن ہے. زکوٰۃ مال جو ہے 9 چیزوں پر ہے, ہم اس پر بات نہیں کر رہے. ایک زکوٰۃ بدن ہے کہ خداوند متعال آپ کی بدن کی سلامتی کے لیے ایک طرح کا انشورنس ہے, وہ واجب قرار دیا ہے زکوٰۃ فطرہ. اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ 3 کلو جو غذا آپ کھاتے ہیں, جو خوراک آپ کے شہر میں استعمال ہوتی ہے, آپ ویٹ کھاتے ہیں, آپ رائس کھاتے ہیں, جو کچھ بھی کھاتے ہیں, وہ آپ نکالیں گے اور ایک فقیر کو دیں گے. کس کو دیں گے؟ یہاں پر آیت اللہ سیستانی جو ہے کچھ شرطیں بتاتے ہیں کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے پاس کیا شرطیں ہیں کہ جس کو آپ دے سکتے. مستحقین زکوٰۃ فطرہ, اول تو یہ کہ فقیر ہونا چاہیے. فقیر یعنی جس کا سال کا خرچہ وہ پورا نہیں کر سکتا ہے. دیکھیں زندہ تو ہے وہ بندے خدا, وہ تو زندہ تو رہے گا. یہ ہے کہ وہ کٹ کر رہا ہے اپنے ایکسپنسز, کچھ کر رہا ہے, سختی کے اندر اس کے بیچارے کی زندگی گزر رہی ہے, تو یعنی اس کا ایکسپنسز زیادہ ہیں اور انکم کم ہے, تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے فیملی ممبرز جو آس پاس والے ہیں, واجب النفقہ نہیں بھائی, واجب النفقہ کو آپ نہیں دے سکتے ہیں, جو دوسرے رشتہ دار ہیں آپس میں ان کو دیجئے پہلے. اگر ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آس پڑوس جو ہیں, ہمسائے جو ہیں, نیبرز, ان کو دیجئے. اور ان میں بھی کوشش کیجئے جو علم کے اندر اور عمل کے اندر زیادہ اوپر ہو اس کو پہلے پریفرنس دیجئے. ایک یہ چیز ہے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ ایمان کا ہونا شرط ہے جس کو آپ دے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے, کیونکہ زکوٰۃ آپ زکوٰۃ فطرہ یا آپ کیش کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں یا کھانا آپ جو ہے آپ کا رائس ہے یا ویٹ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو کیش دیا ہے, ایسا نہ ہو, آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں اللہ یصرفها الآخذ فی حرام, ایسا نہ ہو جو لینے والا ہو اس کو حرام میں جا کے جو ہے اور جا کر جو ہے دارو پی رہا ہو اس سے, تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ایسے شخص کو نہیں دیں گے. اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ان الاحوج لزوما, احتیاط لازم یہ ہے, کیا ہے؟ عدم اعطائها لتارک الصلاۃ, جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے, تارک الصلاۃ ہے, احتیاط واجب کی بنا پر اس شخص کو نہیں دیں گے آپ. او شارب الخمر, جو شراب پینے والا ہے اس شخص کو نہیں دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. المتجاہر بالفسق, جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. اب کھلم کھلا گناہ کرنے والی, اللہ اکبر, یہ سخت ہو جائے گا معاملہ. آپ خود جا کے, ایک شخص اگر داڑھی نہ رکھے, کھلم کھلا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ خود اس کو دیکھیں. اور کہتے ہیں اللہ تجب نفقتہ علی المالک, ایسا نہ ہو کہ واجب نفقہ ہو تو ماں باپ کو جو ہے آپ نہیں دے سکتے ہیں اپنے. بہرحال یہ چیز, جو مسئلہ مجھے آپ کے سامنے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آپ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں آپ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں اس کا آپ نے ہی خود نے نکالنا ہے. اب سوال یہ کہ میرا ڈپینڈنٹ جن کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں وہ میرا بچہ جو ہے موجودہ مثال کے طور پہ ابراڈ جو ہے اسٹڈیز کر رہے ہو, اب میں کیا کروں اس کا؟ تو اس کا بھی آپ نے ہی نکالنا ہے. اگر آپ کا بچہ اگر نکالنا چاہتا ہے, اگر اس سے نکال بھی دیا مثلا, تو آپ کی گردن سے نہیں جائے گا, واجب آپ پر تھا, آپ نے دینا تھا. اگر آپ کا بچہ نکالنا چاہتا ہے تو آپ اس کو اپنا وکیل بنا دیں, یہ کام کر سکتے ہیں آپ اپنا وکیل بنا دیجئے کہ میری وکالت کے اوپر تم پے کر دو, تو یہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک یہ ہو گیا. دوسری چیز, جتنے بھی ڈیپینڈنٹ ہیں, دیکھیں ایک اور چیز جو فارسی سے ہمارے پاس جو ہے مسکنسیپشن آیا, فارسی کے اندر ڈیپینڈنٹ کو کہتے ہیں نان خور, نان خور کہتے ہیں. اب اس کا ٹرانسلیشن کریں, نان خور کا, نان یعنی روٹی, خور یعنی کھانا. اس کا مطلب چاند رات کو جس نے کھانا کھایا تو آپ تو پھنس گئے. یہ مشکل ہے, یہ ٹرانسلیشن کے اندر مشکل ہوئی ہے. نان خور کا مطلب روٹی کھانے والا نہیں ہے بھائی, نان خور کا مطلب ہے ڈیپینڈنٹ ہو آپ کا, کہ اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہے. عام طور پہ یہ مسائل ہیں, وہ کہتے ہیں چاند رات ہے آپ کے گھر پہ ہم نہیں آئیں گے آج, کیوں؟ اگر آ گئے تو پھر آپ کی گردن پہ ہے سارا کا سارا زکوٰۃ فطرہ آ جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چاند رات کو اگر وہ ڈیپینڈنٹ بن جائے کسی طریقے سے آپ کا, مثال کے طور پہ آپ کے پاس رات جو ہے بسر کرے گا, آپ اس کا جو ہے کھانا پینا جو ہے رہنا وہنا سب آپ دے رہے ہیں, ایسی صورت کے اندر آپ کو جو ہے اس کا فطرہ نکالنا ہوگا. سوال یہ ہے, عام طور پہ جو ہمارے پاس ڈاڈا کام کرتی ہیں ان کا کیا کریں؟
اگر ڈاٹا جو ہے 7-8 گھنٹے والے کام کرنے والی ہے، ہمارے امپلائیز ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. کچھ ڈاٹا ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ 24/7 والی ڈاٹا ہوتی ہیں. صحیح ہے، ہماری جو ہے کیا نام ہے خانم جو ہے آرام کرتی ہیں، ڈاٹا کام کرتی ہیں. تو اگر یہ صورت حال ہے تو پھر وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہیں، تو آپ کو جو ہے ایسی صورت کے اندر اس کا آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہے اپنے شہر سے نکال کر میں کہیں باہر بیچ سکتا ہوں؟ میں مثال کے طور پہ میرے رشتہ دار موجود ہیں ہندوستان پاکستان، بیچارے بہت فقیر ہیں، وہ بہت فقیر ہیں، میں ان کو دینا چاہتا ہوں. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ آپ اپنے شہر سے باہر، یا آپ چھوڑ دیجئے باہر کہاں لے کر جا رہا ہوں ہندوستان پاکستان، یہیں لے کر آ جاتا ہوں، اروشا کے اندر ہے، معانزہ کے اندر ہے، ٹانگا کے اندر ہے، آس پاس کسی شہر کے اندر ہے. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں آپ اپنے شہر سے باہر نہیں نکال سکتے. اب آپ کہیں گے مولانا کوئی رستہ بتائیے تو اس کے اندر جو رستہ ہے آیت اللہ سیستانی نے خود رستہ بتایا ہے. اگر چاہتے ہو تو ایک رستہ ہو سکتا ہے، آپ اس شخص کو کہ اگر مثال کے طور پہ وہ اروشا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بیچارے غریب جو بندہ ہے جس کو آپ نے دینا ہے زکوٰۃ فطرہ، آپ ان سے کہیے، یہ چاند رات کو آپ کریں گے کیونکہ جس وقت آپ نے نکالنا ہے، آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے اپنا کیا بنا دو، تم مجھے اپنا وکیل بنا دو اور میں تمہارے بہاف کے اوپر یہ پیسے کلیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نکال دیا آپ نے. کہاں نکلا؟ آپ کے شہر کے اندر نکلا. اب سوال یہ پیسے کو کیا کروں؟ اب میں کیا بینک کے اندر جا کے پیسے جمع کروا دوں اس کے اکاؤنٹ کے اندر، یہاں سے، یا ٹیگو پیسہ چلتا ہے آپ کے پاس، کون سا پیسہ چلتا ہے، ٹیگو پیسہ کروا دوں؟ الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فطرہ کی جو اماؤنٹ آپ نے الگ کی ہے وہ آپ پیسے چینج نہیں کر سکتے ہیں. میں کہوں یہ 10,000 شلنگ کا نوٹ چینج کر دوں اس سے، میں یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس. مولانا اب اس پیسے کا کیا کروں؟ اب میں اب یہاں بھی آپ کو رستہ بتاتے ہیں. اس کا رستہ یہ ہے، پھر اس کو کہیے کہ میں نے تمہارے جو پیسے جو ریسیو کیے ہیں، ایک کام کرو، یہ پیسے مجھے قرض کے طور پر دے دو. آپ قرض کے طور پہ لے لیں. قرض کے پیسے کے اندر آپ جو ہے ٹیگو پیسہ آپ کروا سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پہلا کام کیا ہوگا؟ پہلا یہ کام ہوگا کہ آپ اس کی طرف سے وکیل بنیں گے. یو ول ریسیو دا منی، دین یو ول ٹیک اے لون فرام دیٹ پرسن. Later on, if you want to transfer through bank or through card or whatever means, you can transfer. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.